نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جو ہے، اس امت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے خاص جزیات رکھے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ امت پوری دنیا کے تمام انبیاء کی امت پہ یہ فوقیت رکھتی ہے۔ اس امت کے ایمان کا انداز، اس امت کے ایمان کی گرمی، اس امت کے ایمان کی پرواز کچھ ایسی ہے کہ جو باقی نبیوں کی امتوں میں نہیں رہی۔ جنگوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہا گیا کہ آگے بڑھو، جنگ کرو، انہوں نے کہا وما ہونا، ہم یہاں بیٹھے ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے، جا کے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اس طرح اور بھی کافی نبیوں کی امتیں جو ہیں وہ رہی ہیں۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں جنگ و جدال ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام کی امت میں جنگ و جدال ہوا، لیکن یہ ہے کہ بہت سارے پیغمبروں میں تو جنگیں ہوئی نہیں۔ امتوں کو اس طرح سے تکلیف اور درد اور مصیبت اور اذیت پہنچی نہیں جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پہنچی، اور باقی امتوں کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ نے اللہ کے پیغام کو اس طرح پوری دنیا پہ نافذ کرنا ہے۔ ہر پیغمبر کو کوئی معاون پیغمبر ملا، ہر پیغمبر کو کوئی معاون پیغمبر ملا، وہ معاون پیغمبر کے ساتھ مل کے اس نے اللہ کے دین کی تعلیم فرمائی، تبلیغ فرمائی، جبکہ اس کی امت کو صرف اور صرف اس کے احکامات پہ خود کو پیروکار رکھنا تھا۔ کوئی دنیا کے اوپر اللہ کے دین کو غالب کرنا ان کے لیے نہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ فوقیت حاصل ہے، یہ معراج حاصل ہے کہ اس امت کی ذمہ داریاں پیغمبروں والی ذمہ داریاں ہیں۔ اس امت کے اوپر امتحان بھی پیغمبروں والے امتحان آنے ہیں۔ اس امت کے لیے مسائل اور ان مسائل کے ساتھ جو ٹکراؤ ہے، پھر اس ٹکراؤ میں سے جناب اس کو پاش کر کے آگے بڑھ کے اللہ کے دین کو نافذ کرنا اور اللہ کے دین کے اوپر خود کو اپنے آپ کو مٹا دینا، چاہے جنگوں میں، چاہے جہاد میں، چاہے مجاہدے میں، چاہے مشاہدے میں، اپنی ذات کو فنا کر کے اللہ کے رنگ میں رنگ جانا، اس کے حبیب کے احکامات میں گم ہو جانا، اس کے حبیب کے عشق میں فنا ہو جانا، یہ اس امت کو امتیاز حاصل ہے، یہ اس امت کو ایک بہت بڑا اعزاز حاصل ہے جو باقی امتوں کو نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے بھی فرمایا نا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، کہ یہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، یہ ترکیب میں سب سے ذرا مختلف ہے، منفرد ہے، یہ خاص ہے۔ جہاں دین کی ذمہ داریوں کی بات آتی ہے تو برسر پیکار ہو جاتے ہیں، جب اللہ اور اس کے رسول سے عشق کی بات آتی ہے تو اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں، جب خدمت کی بات آتی ہے تو زمانے میں اپنے آپ کو جناب خاک میں خاک کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص ترکیب سے یہ امت بنائی ہے۔ جس کی امت اتنی بڑی خاص ترکیب سے بنی ہے تو وہ پیغمبر کس ترکیب کا بنا ہوگا، اور اس پیغمبر کا درجہ کتنا بڑا ہوگا، جس پیغمبر کی وجہ سے امت کو یہ درجہ ملا کہ بہت سے نبیوں نے یہ دعا مانگی کہ مالک مجھے تو اس کا امتی بنا دے۔ وہ اس حبیب کے امتی ہونے کے لیے تڑپتے تھے، اس کے امتی ہونے کی دعائیں مانگتے تھے، اس کی امتی ہونے کی دل میں خواہش رکھتے تھے، تمنا رکھتے تھے۔ یہ امتی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ امتی کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے، یہ امتی ہونا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستگی، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو آپ کی اٹیچمنٹ بن رہی ہے، یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ اس کے لیے پیغمبر تڑپے، اس کے لیے نبیوں نے دعائیں مانگی،
یہ اللہ کی ایک خاص عنایت ہے کہ اس حبیب کی امت میں تمہاری اور ہماری تخلیق ہوئی ہے، اس حبیب کی امت میں تمہاری اور ہماری پیدائش ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے، یہ بہت بڑے مان اور مرتبے کی بات ہے۔ اس امت کو درجے ایسے ملے کہ زمین میں نکلی تو بحر و بر کو جناب ایک کر دیا، اپنے پیروں سے روند ڈالا، اور جب اڑنے لگے تو ایسے اڑے کہ آسمان والے بھی حیران رہے کہ کیا ملکوت سے نکلے، کیا جبروت سے نکلے، کیا عالم امر سے نکلے۔ عالم بالا کی وہ تمام مخلوق حیران پریشان اور وہ مبہوت رہ گئی کہ یہ بندہ کہاں پرواز کر کے جا رہا ہے، جہاں پر جبریل کے پر جلتے، جہاں جبریل کے پر رکتے، جہاں جبریل کے قدم رکتے، جہاں جبریل کی پرواز رکتی ہے، وہاں سے اس بندے کی، اس امتی کی پرواز کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں سے تو یہ پرواز شروع کرتا ہے، عالم بالا میں کہاں کہاں تک جاتا ہے، اللہ کی الوہیت میں کیسے فنا ہوتا ہے، اللہ کے رنگوں میں کیسے تحلیل ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات میں کیسے تحلیل ہوتا ہے، اللہ کی ذات کے رنگ اس کے اندر کیسے تحلیل ہوتے ہیں۔ یہ سارے عجیب مناظر ہیں، یہ عجیب رنگ ہیں، اور یہ صرف خاص الخاص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملا ہے۔ یہ رتبہ، یہ مان، یہ شان، یہ اعزاز صرف آپ لوگوں کو ملا ہے، یہ اعزاز آپ کے حصے میں آیا ہے۔ اس اعزاز کی قدر کرنا ہی ایمان ہے۔ اما شاکروں و اما کفورا، اب تمہاری مرضی ہے، شاکر بنو یا کافر بنو، قدردان بنو یا بے قدرے بنو۔